کہ قلنا لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی سے کہا، پوچھا حضرت مولا کائنات سے، یا امیر المومنین فحدثنا عن عثمان ابن عفان، اے امیر المومنین عثمان ابن عفان کے بارے میں مجھے بتائیے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو علی کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں؟ فقال ذاک امر یدافع الملائل اعلی ذو النورین، کہا مجھ سے کیا پوچھتے عثمان کے بارے میں، خدا کی قسم آسمان کے فرشتے عثمان کو ذو النورین کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہاں ان کا نام عثمان مشہور نہیں ہے، بلکہ مشہور کس نام سے ہے؟ وہ ذو النورین، دو نوروں والا۔ اور وہابی ابھی تک اسی بات میں لڑ رہا ہے، محمد نور ہے کہ بشر ہے؟ ابے جو اولاد نور ہے اور جو اولاد جس کے حصے میں آئے وہ ذو النور ہو جائے تو جو آئے وہ نور، اور جس سے نور نکلا وہ کتنا بڑا نور ہوگا؟ یہ اب تک بشر کے الجھن میں لگا ہوا ہے، بشر تھے بشر تھے۔ تو ان وہابیوں سے پوچھو کہ حضور اگر صرف بشر تھے، نور نہ تھے، ہم نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں، اگر صرف بشر تھے نور نہ تھے تو پھر یہ ذو النورین کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو تم بھی، تمہارا باپ بھی مانتا ہے تو کتابوں میں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ملأ الاعلی میں، یعنی آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ عثمان کو کیا نام سے پکارتے ہیں؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر لاتے ہیں تاریخ دمشق الکبیر جلد 39 صفحہ 47۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس کو الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 4 صفحہ 378۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا تاریخ الخلفاء صفحہ 261، اور حضرت امام ابن حسام الدین المتقی نے کنز العمال جلد 13 صفحہ 232، حدیث نمبر 36698۔ مگر یہ ہوا کہ عثمان غنی کے نکاح میں ام کلثوم آئی، 9 ہجری میں ان کا بھی پھر وصال ہو گیا۔ 6 سال آپ کے نکاح میں رہی، تقریباً 6 ساڑھے 6 سال، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو یہاں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عثمان بڑے غمگین تھے، اب اس کے بعد سرکار کے پاس کوئی بیٹی نہیں تھی۔ ایک حضرت زینب تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ نکاح میں تھی کسی اور کے۔ اس کے بعد ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، رقیہ کا ہو گیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ تھی، وہ علی کے نکاح میں تھی۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ام کلثوم کا انتقال ہوا، عثمان روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اب تو میں دامادی کے شرف سے محروم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو دنیا میں بھی میرا داماد تھا، آخرت میں بھی میرا داماد ہے۔ اور حضرت علی سے روایت ہے، حضرت مولا کائنات کرتے اس وقت رسول نے وہ اعجاز سے نوازا، خدا کی قسم کسی صحابی کے لیے جملے حضور نے نہیں کہے۔ کہا کہ عثمان تو تیرا منصب، تیری عزت و عظمت میرے نزدیک وہ ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ہر بیٹی تیرے نکاح میں دیتا، وہ انتقال کرتی پھر بھی دیتا، پھر انتقال کرتی پھر دیتا، حتیٰ کہ 40 بیٹیاں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی بڑی فضیلت کسی کی نہیں ہے۔ اس کو امام ابن عساکر لکھتے ہیں، حضرت علی سے روایت کرتے ہیں تاریخ دمشق جلد 39 صفحہ 42، اور امام ابن حجر المکی الحیثمی الشافعی لاتے ہیں اس کو الصواعق المحرقہ صفحہ 332 کے تحت۔ یہاں تک کہ مدینے میں ہی بھی سرکار نے جب 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، تیسرے ہی نمبر پر۔ اسی ترتیب سے حضور نے نام لیا، ممبر پہ آپ جمعے میں تشریف لائے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ابو بکر ابن قحافہ فی الجنہ، ابو بکر ابن قحافہ جنتی ہے، عمر ابن الخطاب فی الجنہ، عثمان ابن عفان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ۔ ایسے 10 نام لیے، اس میں تیسرا جو نام لیا وہ عثمان غنی کا تھا۔ یہ نام لینا بھی بتا رہا تھا کہ حضور گویا خلافت کی ترتیب بھی بتا رہے تھے کہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان۔ تو جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی، اور بارہا حضور نے جنت کی بشارت دی، آگے آئیں گی وہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود تقوی، پرہیزگاری اور خوف الہی کا یہ حال تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن الترمذی حدیث نمبر 2315 پر لکھتے ہیں کہ جب قبرستان جاتے عثمان غنی، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی تھی، داڑھی سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، دھارے مار مار کے گھنٹوں روتے۔ پوچھا جاتا حضور آپ تو بشارت شدہ ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ کہا عزیز بے شک اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دے دی، لیکن یہ قبر کے جب میں اندر کے حالات کو دیکھتا ہوں، ان حالات کو رسول اللہ سے سنتا ہوں تو مجھے اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور اس لیے میں سوچ ہوتا ہوں کہ کئی رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اتنا روتے، اتنا خوف الہی تھا، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب ہے الزہد، اس کتاب کے اندر الزہد صفحہ نمبر اس کا 156 حدیث نمبر 688 میں فرماتے ہیں کہ روز کا معمول یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ بشارت مل گئی
تو اب تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی حضور نے کہہ دیا. جیسے آج کل بھائی پیر صاحب ہی نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ عرش اعظم پر ہوتی ہے. اللہ کے بندے مسجد میں پڑھ لے بھائی, کیوں عرش اعظم پہ تکلیف کر رہا ہے یار؟ اور اتنی تکلیف اٹھا کے جب نماز پڑھنے گیا تو کھانا بھی وہیں سے کھا کے آ جاتا ہے, یہاں کیوں کھا رہا ہے؟ تو عجیب تماشا ہے. جن کو جنت کے مژدے نبی کی زبان سے, وحی الہی جس زبان سے جاری ہوتی ہے اس زبان سے بشارت مل گئی, مگر ان کا عالم یہ امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ روزانہ کا معمول یہ تو عثمان غنی کا کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر آرام کرتے, عشاء پڑھ کے آتے, کھانا کھاتے, کچھ دیر کے بعد آپ سو جاتے, کچھ گھڑی سوتے اور اس کے بعد ابتدائی حصے میں کچھ آرام کرتے, اور پھر پون رات جب باقی رہتی تو اٹھ جاتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن. رات بھر عبادت کیا کرتے اور صبح جب سحری کا وقت ہوتا ہے سحری کرتے اور پھر اس دن روزہ رکھ لیتے. یہ تا زندگی صرف ان دنوں کو چھوڑ کر آپ نے تا زندگی روزے رکھے جن دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے. اور اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے. امام طبرانی کے المعجم الکبیر ہے, جلد نمبر 1 صفحہ 87 صفحہ نمبر 130. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سرکار کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ ابو بکر صدیق ملاقات کے لیے آئے. حضور اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو بالکل اس انداز میں بیٹھے جیسے گھر میں آدمی تھوڑا سا فری بیٹھتا ہے. تو سرکار کا تہبند گھٹنوں کے اوپر تھا. گرمی کے دن تھے, کچھ گرمی زیادہ ہو رہی تھی تو آقا نے اپنے تہبند کو یعنی لنگی شریف کو کچھ اٹھا لیا تھا اور آپ کے گھٹنے جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق آئے, حضور ویسے ہی بیٹھے رہے. پھر حضرت عمر آئے, حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ویسے ہی بیٹھے رہے, مگر کچھ دیر کے بعد جیسے ہی عثمان کو آتا ہوا دیکھا حضور کھڑے ہو گئے اور اپنی تہبند کو درست فرمانے لگے اور اپنے گھٹنوں کو چھپا دیا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے مجھے حیرانی ہوئی, میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر آئے, آپ نے اپنے گھٹنا شریف کو نہیں چھپایا, عمر آئے آپ نے نہیں چھپایا, عثمان آئے چھپا لیا. آپ نے فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں اس شخص سے حیا نہ کروں. اس حدیث کو امام مسلم نے لکھا ہے حدیث نمبر 2401 کے تحت. اور حیا کا یہ عالم, ادب رسول کا یہ عالم جب ایمان لانے آئے تو حضور نے وعدے لیے, کچھ بیعت کی جس کو بیعت بولتے ہیں, اور وہی سلسلہ آج ہمارے اہل سنت میں بھی چلتا ہے. حضور نے کہا عثمان اپنا ہاتھ دو, ہاتھ میں ہاتھ لے کے کلمہ پڑھو اور کچھ وعدے کرو. عثمان غنی نے اپنا ایک ہاتھ سیدھا بڑھایا, دو کیوں نہیں بڑھایا اس کی حکمت آگے آئیں گی. حالانکہ مسافہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ دو ہاتھ سے. عثمان کا ایک ہاتھ تھا, رسول اللہ کے دو ہاتھ دستے مبارک تھے. عثمان کا ہاتھ بیچ میں تھا, رسول اللہ کے ہاتھ دستے مبارک عثمان کے دونوں طرف. کچھ وعدے لیے, کلمہ پڑھایا. پوچھا اے عثمان تم نے ایک ہی ہاتھ کیوں ملایا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں نے آپ کے دستے مبارک میں دیا, خدا کی قسم اب تا زندگی ہاتھ شرمگاہ کو نہیں چھوئے گا. پوری زندگی اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کو چھوا ہی نہیں. جب کچھ بھی ضرورت پڑتی تو یہ ہاتھ کا استعمال کرتے, اس ہاتھ کا استعمال ہی نہیں کرتے. کہتے یہ وہ ہاتھ ہے جس کو میں نے رسول اللہ کے دستے مبارک میں دیا ہے. اب یہ اس لائق نہیں کہ اس سے شرمگاہ کو بھی چھوں. اور یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی روایتیں نہیں سنا رہا ہوں میں, اس کو امام طبرانی لکھتے ہیں اس حدیث کو. معجم الکبیر جلد 1 صفحہ 85 حدیث نمبر 124. کنز العمال میں بھی حدیث آئی ہے حدیث نمبر 36266. تو یہ عثمان غنی کی رسول اللہ سے محبت کا عالم تھا کہ جو ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دے دیا, سمجھے, جو ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دے دیا وہ ہاتھ کو پھر کبھی شرمگاہ کی طرف نہیں لے جائے. تو حضور کو بھی آسمان سے بڑی محبت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب ادھر سے محبت آئیں گی تو رپلائی بھی ادھر سے محبت کے ساتھ جائیں گا. محبت کرو تو انعام بھی محبت کا ملے گا نا بھائی. جیسا کروں گے اس کا رپلائی ویسی ریئیکشن ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستے مبارک میں ہاتھ دیا, اس کو اب ذہن میں رکھے, وہ ہاتھ شرمگاہ پہ کبھی نہیں گیا. تو حضور کی بارگاہ سے کیا کتنا بڑا انعام ملا. پوری تاریخ میں کسی نبی نے کسی امتی کو یہ انعام نہیں دیا, یہاں تک کہ رسول اللہ کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو عثمان غنی کو ہے. اور وہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے ارادے سے نکلتے ہیں. آپ نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تفصیلات یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب نظر آیا, میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں اور طواف کعبہ کروں. صحابہ کی ایک جماعت ساتھ میں ہو گئی, کل 1400 صحابہ کرام ساتھ میں تھے. آپ کی کتنی تعداد تھی؟ 1400. جب ایک مقام